تعالیٰ کو بھی شکل کا پابند سمجھتے ہیں کہ جب یہ نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا. لیکن زکریا علیہ السلام نے سارے اسباب کا انکار کرتے ہوئے کہ بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے اور بال میرے سفید ہو چکے ہیں اور ہڈیاں میری کھل چکی ہیں، لیکن مجھے اولاد چاہیے اور میں تجھ سے اولاد مانگ کر نامراد نہیں ہوں گا، کیونکہ مراد پوری کرنے کے لیے اسباب نہیں ہے، مراد پوری کرنے کے لیے یقین ہے، اور یقین کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، شکلوں سے یقین کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ نے اولاد دی. تو ایسے ہی اولاد ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب بچہ بڑا ہوا اور دوڑنے قابل ہوا تو حکم آیا کہ اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو. کیوں ذبح کریں؟ انسان عقل سے سوچے کہ اولاد کے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کیوں ذبح کریں؟ ہر آدمی کا مزاج ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، بچے سے کیا غلطی ہوئی. سنو، وہاں سیدھا حکم کہ اس کو ذبح کرو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارا حکم پورا کر دیتے ہو یا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے بیٹے کی رائے معلوم کی ہے، بیٹے سے بیٹے کی رائے معلوم کی ہے، اللہ کا حکم نہیں بتایا، رائے معلوم کی ہے. یہ نہیں کہ میرے حکم سے تم ذبح ہو جاؤ، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ باپ کے حکم اور رعب میں آ کر ذبح ہو رہا ہے. یہاں پہلی بات یہ ہے کہ ہر آدمی قربانی اپنے اللہ کے درمیان رکھے کہ اللہ تیرا حکم ہے. تو باپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا مجھے حکم ہے میں تمہیں ذبح کر دوں، بلکہ باپ نے یہ کہا کہ فانظر ماذا ترى، اپنے بارے میں خود غور کرو. فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے، تو بیٹے نے یہ کہا افعل ما تؤمر، کہ آپ کے ذمے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، آپ حکم پورا کیجئے. تو میں نے عرض کیا کہ حکم آتا ہے کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی حکم آتا ہے اچھے جذبے کے خلاف. امتحان، ہم اس امتحان سے گزاریں گے، آپ کو پھر منتخب کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے امتحانات اور سارے احکام پورے کر کے دکھلا دیے. تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم تمہیں ملت کا امام بنائیں گے. ابھی تک ملت ابراہیمی چل رہی ہے کہ حکم پورا کر دیا تو ہم نے تمہیں منتخب کر لیا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ امتحان نبیوں کا، یہ امتحان ہے نبیوں کا کہ حکم پورا کر کے دکھلاؤ. تو کبھی امتحان حکم آتا ہے حیثیت کے خلاف، کبھی حکم آتا ہے جذبے کے خلاف. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. پھر حکم آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صحابہ کا آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کے لیے گئے، عمرہ خواب میں دکھلایا گیا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. آپ نے بتایا صحابہ کو، صحابہ میں شوق کہ جہاں سے نکالے گئے ہیں اور جہاں سے ہجرت کی ہے، وطن بھی چھوڑا، اللہ کے گھر بھی چھوڑا، وہاں جانے کا شوق. بعض صحابہ تو ایسے ہوتے تھے کہ جب بیمار ہوتے تھے تو انہیں یہ خطرہ ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بیت اللہ کو دیکھے بغیر مر جائیں.
شوق ایک اندر بیت اللہ کی زیارت کا اور طواف کا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر عمرے کا ارادہ کیا. اور دھیان سے بات سننا، عمرے کا جذبہ. وہاں پہنچے، مشرکین نے عمرہ سے روک دیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حالانکہ عمرہ عبادت ہے اور اللہ کے گھر کی عبادت ہے، اللہ کے گھر سب کے لیے ہے، کہ نہیں ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے. ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا تو واپس کرنا ہوگا، آپ کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو واپس نہیں کریں گے. یہ ساری شرائط لکھوا دی. سنو، سب شرائط، اتنی سخت شرائط، اور عمرہ کرنے سے بھی روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرائط کو قبول کیا کہ ہم ساری شرطیں مانتے ہیں کہ اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اب واپس جائیے، اگلے سال دیکھیں گے، اور ہتھیار لے کر نہیں آ سکتے، اور بہت شرائط ہیں، تفصیلیں، اور سب منظور کر لی. میں نے عرض کی ایک بات کہ اللہ تعالیٰ حکم لاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اب تک کی عبادت سے، اب تک کی محنت سے یہ اطاعت پر کتنے آئے، اطاعت پر کتنے آئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ سے کہ واپس چلو. صحابہ کو جذبہ عمرہ کرنے کا، صحابہ کو جذبہ عمرہ کرنے کا اور حکم واپسی کا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک کے پاس جاتے اور کہتے کہ کیوں عمرہ عبادت نہیں ہے، اور ہم عبادت کے لیے نہیں آئے، اور کیا ہم حق پر نہیں ہے اور یہ کفار باطل پر نہیں ہے. ہر ایک بات کہتا تھا کہ عمر ٹھیک ہے تمہارا جذبہ اور تمہاری بات اپنی جگہ، لیکن حکم یہ ہے، حکم یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات پر اصرار کر کے اور اپنی رائے پر اصرار کر کے اتنا ڈر گئے کہ جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ قرآن میرے خلاف نازل ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر. یہ بہت سب کے سمجھنے کی بات ہے، قرآن کے خاص طور پر یہ بہت اہم بات ہے. یہ نہیں کہ ہماری بات صحیح ہے ہمیں عمرہ کرنا ہے، نہیں، چاہے آپ کا جذبہ اچھا ہو لیکن آپ حکم پر جذبے کو چھوڑ دیجئے فوراً. اطاعت اسی کا نام ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کے پاس جامع، ہر ایک کہے ہاں عمر حکم یہ ہے، یہ کرنا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈر گئے اپنی رائے پر ہونے کی وجہ سے، اتنا ڈر گئے کہ جب آپ پر وحی آنے لگی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری کو لے کر صحابہ سے دور ہو گئے، اور اس خیال سے کہ اب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا، عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا اپنی بات پر اڑنے کی وجہ سے، تو ساتھیوں پر عذاب نہ آئے، ساتھیوں پر عذاب نہ آئے. اپنی سواری کو لے کر الگ ہو گئے. ادھر جب وحی ختم ہوئی آپ کے اوپر سے، وحی کے آثار ختم ہوئے اور وحی پوری ہوئی تو آپ نے فرمایا عمر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت عمر سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں. حضرت عمر تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ عمر خوش ہو جاؤ، عمر خوش ہو جاؤ، اللہ تعالی نے ہمیں فتح مبین عطا فرما دی ہے. حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے، فتح کی کوئی چیز نہیں.
کوئی چیز فتح کی نہیں ہے. ساری شرائط رسول اللہ تک نے لکھنے دیا عہد نامے کے اندر کہ نہیں ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. جی ہاں اب میں عمر خوش ہو جاؤ دیکھو فتح آ گئی ہے. وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ سورہ فتح نازل ہو گئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. کہ تم نے حکم پورا کر دیا نا, ہم تو واپس نہیں جانے دیں گے. تمہاری واپسی سے پہلے ہی اللہ نے وعدہ کر لیا اور حکم نازل کر دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا کے لیے کھلی فتح. فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پوری زندگی اعمال و صدقات کی ہے, اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے, میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑا ہوا تھا. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے بہت بنیادی کہ یہ سارے واقعات امتحان کے لیے ہیں کہ ہم دیکھیں کتنا ماننے والے ہیں, ہم دیکھیں کتنا ماننے والے ہیں, دیکھیں کتنا ماننے والے ہیں. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت میں اور محبت میں اپنے صحابہ کا امتحان لیا. صحابہ کا امتحان لیا. اسی طرح صحابہ کا امتحان لیا آپ نے. ایک صحابی سے فرمایا جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے, فرمایا ان کو بلایا اور کہا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. روایت میں ہے یہ صحابی فوراً دوڑے. اسے کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کا حکم ہے, باپ کا سر لانے جا رہا ہوں. پوچھا نہیں کیوں, کیا بات ہے؟ فوراً دوڑے. فرمایا یہاں ہو, ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے. یہ ایک ایسا صحابہ اکرام کا ایک ایسا مجموعہ تیار کیا تھا آپ نے جو ایسا اجتماعیت اور اطاعت پر بندھا ہوا تھا کہ کہیں سے بھی باطل کو داخل ہونے کی گنجائش نہیں ملتی تھی. چنانچہ روایت میں ہے کہ جب کفار نے عہد توڑا اور اس عہد کی مدت کو بڑھانے کے لیے ابو سفیان کو بھیجا مکہ مکرمہ سے کہ جاؤ تم جا کے بات کرو اور جا کے کہو کہ آپ صلح کی مدت کو بڑھا دیں. تو آپ نے فرمایا صحابہ سے اپنے, میں ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, ساتھیوں میں امانت داری بہت تھی. یہ نہیں کہ وہ خیانت کریں, امانت داری بہت تھی. کہ جو بات مشورے میں طے ہو گئی ہر ایک کی زبان پر, ہر ایک کے ذہن اور فکر پر وہ بات سوار رہتی تھی. وہ توجہ سے بات سننا, جو چیز طے ہو گئی وہ طے ہو گئی. اس کے خلاف سوچنا یا اس کے خلاف رائے رکھنا, یہاں تک فرمایا قرآن میں کہ تیرے رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جو تیرے فیصلہ کر لینے کے بعد اپنے دل میں اپنی رائے باقی رکھیں. وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو نبی کے فیصلے کے بعد اپنی رائے اور اپنی خیال اور اپنی بات کو بھول جائیں, وہی ایمان والے ہو سکتے ہیں. سنو اطاعت کے قصے سنو. تو چنانچہ ابو سفیان آئے مکہ مکرمہ سے اور آ کر الگ الگ بات کی, الگ الگ, ان سے ملو, ان سے ملو, ان سے ملو, ان سے ملو. حضرت عمر کے پاس پہنچے کہ بھئی آپ ذرا بات کرو نا, ہماری صلح میں مدت میں اضافہ ہو جاوے. حضرت عمر نے فرمایا تمہاری یہ عہد بھی ختم ہو, کوئی نیا عہد کرو وہ بھی ختم کرے اللہ تعالیٰ. نہیں, ہم تو اپنی بات پر ہیں, یہ فیصلہ ہو گیا اللہ کے رسول کا. مایوس کر دیا کہ نہیں ہمارا تو
بات طے ہو گئی، ہم اس کے پابند ہیں۔ پھر گئے ابو سفیان حضرت صدیق کے پاس کہ وہ نرم دل آدمی ہیں اور بات سنیں گے اور کچھ کریں گے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ آپ بات کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صلح کی مدت میں اضافہ کر دیں۔ فرمایا نہیں، حکم اللہ کے رسول کا ہے، ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ پھر خیال آیا کہ عورتوں کے دل بڑے کمزور ہوتے ہیں، چلو اس چیز کی بات کرتے ہیں۔ یہ میرا آپ سے ایک مذاکرہ ہے بہت اہم۔ یہ آپس کی اجتماعیت کام کرنے والوں میں وہ اخلاص اور اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ گئے میں حبیبہ کے پاس کہ گھر کے اندر سے بات چلاؤ، اور بیٹی ہے ان کے ذریعے سے بات پہنچے گی۔ تو پہنچے حبیبہ کے گھر، جیسے ہی وہاں پہنچے سب سے پہلے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لپیٹ دیا۔ ارے کیا کر رہی، باپ آیا تیرا؟ کہ ہاں باپ ہوگا باپ، لیکن تو مشرک ہے، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، یہ پاک ہے، تو ناپاک ہے، تو اس پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ہاں بیٹھو چارپائی پر، بستر پہ نہیں بیٹھ، آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اب بات کیا کریں، جس نے بستر ہی لپیٹ دیا ہو باپ کے لیے، بستر ہی لپیٹ دیا باپ کے لیے، بیٹھو یہاں کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ تم ذرا بات کر لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے کہا میں بات کر لوں؟ نہیں، حکم اللہ کے رسول کا ہے، جو طے ہو گیا وہ ہوگا۔ یہاں سے ابو سفیان مایوس ہو کر مکہ مکرمہ گئے واپس، مایوس ہو کر گئے۔ ادھر مکے والے نے گالیاں دی ان کو، ابو سفیان کو، کہ نہ تم جنگ لے کر آئے کہ تیاری کرتے، اور نہ تم وہاں سے امن لے کر آئے کہ اطمینان سے رہتے۔ ہاں کیا کیا تم نے جا کے؟ میں نے یہ واقعہ جو سنایا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ عملہ اور کام کرنے والا مجموعہ جب بنتا ہے، جب ان کے اندر اس درجہ اطاعت اور اس درجہ امانت ہو۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے کلب معلم۔ کلب معلم کہتے ہیں سدھایا ہوا کتا۔ کیا؟ جی ہاں، سدھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں شکاریوں کے پاس، وہ ان کتوں کے ذریعے سے جنگلوں میں شکار کرتے ہیں، مختلف جانوروں کے، مختلف پرندوں کے، اس کو شکار پر بھیجتے ہیں، جاؤ اس شکار کرو۔ ان کو چھوڑنے کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، ہاں سنو غور سے، کلب معلم اس کو کہتے ہیں، سدایا ہوا کتا۔ یہ اس کتے کو چھوڑتے ہیں شکار پر، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کتے کا شکار آپ کے لیے حلال کب ہوگا؟ جب تین باتیں پائی جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتا آپ کا اتنا تابع دار ہو، کتا آپ کا اتنا تابع دار ہو کہ جب آپ اس کتے کو چھوڑیں شکار پر اور وہ روانہ ہو جائے اور دوڑ رہا ہو شکار کی طرف، آپ درمیان میں کتے کو روک دیں تو وہ آپ کی آواز سے فوراً رک جائے، شکار کو